ہزار پہلے تخلیق آدم سے پہلے نور تھا، وہ لکھتے ہیں کہ اس 14,000 سے مراد فقط 14,000 نہ سمجھیں، یہ کسی قرینہ کی وجہ سے 14,000 بیان فرمایا، ورنہ 70,000 سال پہلے نور ہونے کی بھی حدیث موجود ہے، اور وہ سیدنا جبرائیل امین کا بیان ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل تمہاری عمر کیا ہے، تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے عمر سالوں میں تو یاد نہیں، اتنا معلوم ہے کہ جب میں پیدا کیا گیا تو میں نے دیکھا افق پہ ایک نور، ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا، پھر غروب ہوتا تھا، پھر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، پھر غروب ہوتا، پھر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا، پھر غروب ہوتا۔ تو جبرائیل امین نے عرض کیا آقا ہر 70,000 سال کے بعد ستارہ طلوع ہوتا تھا، غروب ہوتا تھا، 70,000 سال کے بعد وہ نکلتا، اور میں نے اسی مدت کے ساتھ ساتھ 70,000 مرتبہ اس کو دیکھا۔ یہ حدیث بھی صاف ظاہر امام قسطلانی سمیت بڑے بڑے ائمہ نے روایت کی، مگر میں سادہ حوالہ دے رہا ہوں مولانا اشرف علی تھانوی کی نشر الطیب سے، انہوں نے بھی درج کیا اور توثیق کی۔ تو فرمایا کہ جبرائیل امین نے عرض کیا آقا کہ اس کو 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، تو 70,000 کو ضرب دیں 70,000 سے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل والذی نفسی بیدہ انا ذالک الکوکب، اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ ستارہ، وہ نور، وہ میں ہی تھا۔ تو میں نے حوالہ اس لیے دے دیا، تو وہ لکھتے ہیں کہ 14,000 سال کو حصر نہ کیا جائے، اس مدت پہ محدود نہ کیا جائے، یہ کسی قرینہ کے سبب آقا علیہ السلام نے فرما دیا، ورنہ زیادہ طویل عمر کی حدیثیں بھی ہیں، میں نے قرینہ کا نقطہ سمجھانے کے لیے حوالہ دیا۔ اور ضمناً ایک بات اور معلوم ہوئی کہ اوائل وقت میں علماء دیوبند تک بھی آقا علیہ السلام کے نور کی قائل تھے، اور فقط نور نبوت کی یہ بات نہیں ہو رہی، نور خلقت کی، نور خلقی کی بات ہو رہی ہے، قائل تھے۔ جو جو زمانہ گزرتا ہے تو اختلافات اور امور کی وجہ سے بڑھتے چلے جاتے ہیں، پہلے بہت سی چیزوں میں علماء متفق ہوتے تھے۔ تو فرمایا آقا علیہ السلام نے ایک تو مجھے ایک مہینہ کی مسافت سے بھی کوئی مجھے تک لے تو اس پہ روب طاری ہو جاتا ہے، ایک ساری مسجد میرے لیے پاک بنا، ساری روئے زمین میرے لیے پاک مسجد بنا دی گئی، جہاں نماز کا وقت آ جائے میرا امتی نماز پڑھ لے۔ ایک آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے مال غنیمت میری امت کے لیے حلال کر دیا گیا، پہلے امتوں کے لیے نہیں تھا۔ وہ اوتیت الشفاعہ، اور ایک مجھے شفاعت عطا کی گئی۔ اب ایک بات قابل توجہ ہے، یہ جو لفظ ہے اوتیت الشفاعہ، شفاعت عطا کی گئی، اس کو آقا نے بیان فرمایا خمسن لم یؤتہن، یہ میرے خصائص ہیں جو پہلے کسی کو نہیں ملے تھے۔ تو دوسری حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں ہی ہے اور مسلم میں، کہ دیگر انبیاء کو بھی شفاعت دی گئی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے اپنی شفاعت کا کہ استعمال کیا، میں نے اپنی شفاعت کا قیامت کے دن کے لیے مؤخر کر دیا۔ تو شفاعت تو سب کو ملی تھی، تو پھر یہ خصائص میں کیسے ہوئی؟ ان کو بھی ملی تھی، تو آقا نے فرمایا مجھے شفاعت دی گئی اور یہ پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ تو اس سے مراد شفاعت عامہ نہیں ہے، شفاعت خاصہ ہے، اور شفاعت خاصہ آقا کی شفاعت عظمیٰ ہے۔ ہم شفاعت عظمیٰ کی ایک حدیث بھی پڑھیں گے شفاعت کے باب میں انشاءاللہ، تو شفاعت عظمیٰ ملے گی۔ اور ایک آقا نے فرمایا کہ ہر نبی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا، اور میں سارے عالم انسانیت کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں، میری نبوت کائناتی اور آفاقی نبوت ہے۔ امام ابو سعد عبد الملک النیشاپوری، انہوں نے کتاب لکھی شرف المصطفیٰ، عظیم الشان کتاب ہے، آج سے چند سال پہلے وہ پہلی مرتبہ چھپی، اس سے قبل وہ آج تک دنیا میں چھپی نہ تھی، تو مجھے کویت میں ملی، میں خرید کے لایا تھا۔ تو انہوں نے آقا علیہ السلام کے جیسے یہ 5 خصائل بیان کیے، خصائص، انہوں نے آقا علیہ السلام کے 60 خصائص بیان کیے۔ عبد الملک امام ابو سعد النیشاپوری شرف المصطفیٰ میں 60 خصلۃ، 60
اور انہوں نے بھی پورا باب قائم کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی خلقت کے اوپر احادیث جمع کی ہے، اور اس کی تخریج سعودی عرب میں ہوئی ہے، اس کتاب کی مخرج کتاب ہے، تخریج سعودی عرب میں ہوئی۔ امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ لکھی، اس میں 200 خصائص آقا علیہ السلام کے جمع کیے۔ امام قسطلانی نے المواہب الدنیا میں کثیر تعداد میں خصائص جمع کیے۔ الغرض کثرت کے ساتھ خصائص پر کتابیں لکھی گئیں اور جمع کیے گئے۔ اس کے بعد اگلی جو حدیث ہم لے رہے ہیں وہ کتاب الصلاۃ ہے، آ جائیں، حدیث نمبر 420، باب نمبر 41۔ امام بخاری نے باب قائم کیا۔ اب آپ عقیدہ دیکھیے، چونکہ عقائد پر ہے، اس ترجمۃ الباب سے ایک اعتراض جو آج ہوتا ہے اس وقت نہیں تھا، مگر ترجمۃ الباب سے اس کو رفع فرما دیا۔ یہ جو آپ مختلف اعمال کرتے ہیں، یہ مختلف چیزیں بنا کر اور کسی کے نام منسوب کرتے ہیں، کسی کے نام منسوب کرتے ہیں، تو کیا مسجد کس کے لیے ہے؟ ان المساجد، بولیے، ان المساجد، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ امام بخاری نے قائم کیا، حل یقال مسجد بنی فلان، اللہ کے لیے جو مسجد بنتی ہے کیا اس کو کسی غیر کے نام بھی منسوب کر سکتے ہیں؟ امام بخاری نے ثابت کیا کہ ہاں کر سکتے ہیں۔ تو گویا اللہ کے لیے ہونے کا معنی اور ہوتا ہے، اور جب غیر کے نام کی طرف منسوب کی جاتا ہے تو اس کا معنی اور ہوتا ہے، اس سے مراد فقط نسبت ہوتی ہے۔ امام بخاری نے روایت کی، حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سابق بین الخیل التي یزمرت من الخفیاء وامدها ثنیۃ الوداع وسابق بین الخیل التي لم تضمر من الثنیۃ الى مسجد بنی زریق وان عبد الله بن عمر كان في من سابق بها او كما قال۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہاں ایک مسجد تھی جس کا نام مسجد بنی زریق رکھا گیا، اور اس حدیث سے وہ ثابت کرتے ہیں، اور اس پر امام ابن حجر عسقلانی نے، حدیث ہے ترجمۃ الباب میں مسجد کو غیر کے نام منسوب کرنا، مسجد کو غیر کے نام منسوب کرنا، یہ ہے حدیث، اور اس پر امام عسقلانی نے جو ثابت کیا وہ یہ ہے یستفاد، یہ فتح الباری امام عسقلانی کی اسی حدیث کے تحت، اب صفحہ لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، جب یہی حدیث ہے، صفحہ 604 جلد اول، امام عسقلانی فرماتے ہیں یستفاد منہ جواز و اضافت المساجد الی بانیہا او المصلی بہا ویلتحق بہ جواز و اضافت اعمال البر الی اربابہا۔ مسجد کی حدیث ہے کہ مسجد غیر کے نام منسوب جو بانی ہے ہو سکتی ہے، مگر امام عسقلانی نے فرمایا کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ مسجد کی طرح نیکی کے اعمال جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، کھانا پینا، میلاد کا لنگر، 11ویں شریف اور اس کا لنگر، اعمال البر، اعمال الصدقہ، اعمال البر، یہ بھی کر کے غیر کی طرف جو منسوب کرنا چاہے کر سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ تو جب آپ نے کہا یہ 11ویں ہے حضور غوث پاک کی، یہ نیاز ہے امام حسین کی، یہ لنگر ہے حضور علیہ السلام کا، یہ لنگر ہے خواجہ اجمیر کا، تو بعض کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہو گیا، اور بعض احباب اس کو وما اہل بہ لغیر اللہ کے تحت لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کسی غیر کے نام منسوب نہ کریں۔ وما اہل بہ لغیر اللہ کا معنی یہ نہیں ہے جو تفسیر امام بخاری نے کی ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ تفسیر رد کرتی ہے اس کے ناجائز ہونے کے۔ میں اس کو وہ حدیث بھی لاؤں گا کہ امام بخاری نے وما اہل بہ لغیر اللہ کی تفسیر بھی کی ہے، اور اس سے مراد فقط رفع الصوت عند الذبح ہے، ذبح کرتے ہوئے غیر کا نام نہ لیا جائے، یہ معنی ہے الاحلال کا۔ تو امام عسقلانی نے اس سے ثبوت کیا کہ اعمال صالح بھی غیر کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں۔ اب کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 433، باب نمبر 46،
عنوان ہے باب المساجد فی البیوت۔ امام بخاری نے 46واں باب المساجد فی البیوت، گھر کے اندر سجدہ گاہ مصلی بنانا۔ اس باب میں حدیث روایت کی امام بخاری نے، معروف حدیث ہے، حضرت اتبان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن ربيع الانصاري ان اتبان بن مالك وهو من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ممن شهد بدرا من الانصار۔ اتبان بن مالک انصار میں سے تھے، وہ نابینا ہو گئے تھے، اپنے علاقے کی مسجد میں امام تھے، نماز پڑھاتے تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ قد انکرت بصری وانا اصلی لقومی فاذا كانت الامطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لما استطيع ان اتي مسجدهم فاصلي بهم ووددت يا رسول الله انك تاتيني فتصلي في بيتي فاتخذه مصلى فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سافعل ان شاء اللہ۔ عرض کیا حضور میری بینائی نہیں رہی، جس دن بارش ہو جائے میں مسجد میں نہیں جا سکتا تو چاہتا ہوں گھر نماز پڑھ لیا کروں، کسی دن آپ میرے گھر تشریف لائیں اور ایک نماز پڑھ دیں تو جہاں آپ کے قدم لگیں گے اس کو مصلی بنا لوں گا۔ اس سے مستفاد ہوا، جو فوائد حدیث میں سے ثابت ہوا، انبیاء اور صالحین جس جگہ بیٹھیں، جس جگہ قدم لگائیں، جس جگہ نماز پڑھیں، ان کی نشست اور ان کی نماز گاہ کو حصول برکت کے لیے اپنی نماز گاہ بنانا بھی سنت ہے۔ چہ جائے کہ فقط اس جگہ سے تبرک لینا، محض مطلقاً تبرک برکت حاصل کرنا اور بات ہے، نہیں، اس جگہ کو جائے نماز بنا لینا، عبادت اس جگہ اللہ کی کرنا جہاں حضور کے قدم لگے، انبیاء صالحین کے مبارک اماکن پر جہاں قدم لگے، جہاں نماز پڑھی، اس جگہ اپنی جائے نماز بنا لینا۔ یہ ثابت ہوا سنت سے۔ انہوں نے یہ مانگا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں قدم لگا دوں گا، جا کے نماز پڑھوں گا۔ اور اس پر نص ہے قرآن مجید کی فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ معلوم ہے مقام کا معنی کیا ہے؟ اس کے اندر ایک لطیف بات ہے۔ ہم نے تو صرف یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ جو پتھر کا نام مقام ابراہیم ہے تو جب طواف کر لیں تو 2 نفل وہاں پڑھتے ہیں، مگر قرآن چاہتا تو حجر ابراہیم بھی کہہ سکتا تھا۔ اللہ پاک فاتخذوا من حجر ابراہیم مصلی بھی کہہ دیتے، مگر نہیں، فرمایا من مقام ابراہیم مصلی۔ مقام اسم ظرف ہے، مقام، اور اس کا مطلب ہے المکان الذی قام فیہ، المکان الذی قام علیہ، وہ جگہ جس کے اوپر کوئی کھڑا ہوا، اور کھڑا سر سے ہوتے ہیں یا قدموں سے ہوتے ہیں؟ کس سے کھڑے ہوتے ہیں؟ تو مقام کا معنی ہے جہاں قدم لگے، مقام کا معنی ہوا جہاں قدم لگے۔ اس لیے اس پتھر کو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے ذریعے پتھر نے محفوظ کر لیا، مطلق پتھر نہ رہا بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشان ہیں۔ تو جہاں اللہ کے محبوب نبی اور رسول کے قدموں کے نشان ہیں، فرمایا میرے محبوب اس کعبہ سے 360 پتھر، سارے پتھر اٹھا کے باہر پھینک دو، ایک پتھر چھوڑ دو جہاں میرے محبوب کے قدموں کے نشان لگے۔ تو باری تعالیٰ وہ پتھر تو چھوڑ دیا، اب اس کو کرنا کیا ہے؟ فرمایا معلوم نہیں آنے والے وقتوں میں کوئی اسے ہی نکال کے نہ پھینک دے، اب ابراہیم کے قدموں کے نشان والا پتھر میں قرآن میں ڈال دیتا ہوں۔ جہاں جس پتھر پہ ابراہیم کے قدم لگے اس کا ذکر قرآن میں ڈال دیتا ہوں، تاکہ کوئی لاکھ چاہے بھی تو اٹھا کے باہر نہ پھینک سکے۔ اس کو ابراہیم کے قدموں سے قد ہوگی، قرآن کی آیت سے تو نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان والا پتھر سنبھال دیا۔ تو باری تعالیٰ اب اس کو کیا کریں؟ فرمایا تمہارا طواف قبول نہیں جب تک ان قدموں کے نشانوں کو سامنے رکھ کر 2 نفل نہ پڑھ لو۔
اب وہ مسجود نہیں، مسجود الیہ ہے، سجدہ نہیں ہوتا حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان کو، مگر توجہ ادھر ہوتی ہے، اسی طرح جیسے سجدہ کعبے کو بھی نہیں ہوتا، توجہ ادھر ہوتی ہے، متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریفہ، توجہ ہوتی ہے۔ تو گویا جہاں پیغمبروں کے قدموں کے نشان لگے، عبادت میں بھی اس کی طرف توجہ کرنا قرآن سے ثابت اور حدیث سے ثابت۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، حدیث میں ہے، سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا زندگی پر ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی پتھر پہ قدم رکھا ہوگا؟ ساری زندگی اور کسی پتھر پہ نہیں کھڑے ہوئے؟ یہ تو ساری زمین پتھریلی تھی، عمر ہی پتھروں پہ گزری، پتھروں پر چلتے، تو وہ پتھر تو نہ رہے، تو اور پتھروں پر بھی قدموں کے نشان لگے۔ یہ پیغمبر کی شان ہے کہ جس پتھر پہ قدم کا نشان لگتا ہے، پتھر پگھل کر اس نشان کو سینے میں ثبت کر لیتا ہے۔ تو کئی پتھروں پہ لگے ہوں گے نشان، مگر وہ کیوں نہ محفوظ ہوئے۔ اور اس پتھر کی خصوصیت کیا ہے کہ اس پہ قدموں کے نشان بھی محفوظ ہوئے اور یہ حرم کعبہ میں بھی محفوظ ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ خاص ہے کہ ان قدموں کے نشانوں کی نسبت اور اس پتھر کی نسبت صرف ابراہیم سے نہیں، اس کی نسبت میلاد مصطفیٰ سے ہے، اس کی نسبت ولادت مصطفیٰ سے ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ولادت مصطفیٰ سے کیسے نسبت بن گئی؟ حدیث الباب کا ترجمۃ الباب کے ساتھ جوڑ کیا بنا کہ واتخذوا فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اس کا حضور کے میلاد کے ساتھ، ولادت کے ساتھ جوڑ کیا بنا؟ ہاں وہ مناسبت بتاتا ہوں، سورہ بقرہ پر آ جائیے۔ قرآن میں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام پتھر پہ کھڑے ہوئے، اس پر پتھر اٹھتا جاتا تھا اور کعبہ تعمیر ہوتا تھا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پھر ربنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جب اس پتھر پہ کھڑے ہو گئے اور کعبہ تعمیر ہو چکا، سارا کعبہ تعمیر ہو چکا، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مزدوری مانگی۔ ہر مزدور کام کے بعد مزدوری مانگتا ہے مالک سے۔ باری تعالیٰ تیرا گھر تعمیر کر دیا، اب مزدوری دے۔ تو فرمایا باری تعالیٰ نے، مانگ ابراہیم، کیا مزدوری چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، مالا اور کچھ نہیں مانگتا، اپنے محبوب محمد کا دادا بنا دے، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کا دادا بنا دے، تاکہ قیامت کے دن ہر کوئی، ہر پیغمبر اپنے نام سے پکارا جائے اور میں جد محمد کے طور پہ پکارا جاؤں، اور جب تیرے محبوب آئیں تو مجھے اپنا دادا کہیں، جد کہیں۔ دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، باری تعالیٰ وہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ اس قوم میں پیدا فرما دے، اس میں پیدا فرما دے۔ اب چونکہ اس پتھر پر کھڑے ہو کے آپ نے دعائے ولادت مصطفیٰ مانگی تھی، اس پتھر پہ کھڑے ہو کے دعائے ولادت مصطفیٰ اور دعائے بعثت مصطفیٰ مانگی تھی، اس پتھر پہ کھڑے ہو کر تو رب کائنات نے کہا باقی سب پتھروں کے نشان مٹتے ہیں تو مٹ جائیں، مگر یہاں قدموں کا نشان دعائے ولادت مصطفیٰ سے نسبت رکھتا ہے، یہ قیامت کے دن تک کعبے میں گاڑا جائے گا۔ اب جہاں مقام ابراہیم پر نفل پڑھتے ہیں تو تکریم قدمین ابراہیم ہوتی ہے، وہاں تکریم ولادت مصطفیٰ بھی ہوتی ہے، تو یہ مقام ابراہیم نشانی ہے میلاد مصطفیٰ کی، اس وجہ سے محفوظ ہو گیا۔ اور اس پر سند طبقات ابن سعد اٹھا کے دیکھیے، سیرت ابن ہشام اٹھائیے، سیرت حلبیہ اٹھائیے۔ میں نے اپنی سیرت الرسول جو 14 جلدوں میں مکمل کی ہے، چھپی ہوئی ہے 14 جلدوں میں، اس کے اندر تمام حوالہ جات دے دیے میں نے، اور الحجر الاسود پر جو محدثین کی کتابیں ہیں مکہ میں درج، اس میں درج ہے کہ وہ جو قدموں کے نشان تھا ابراہیم علیہ السلام کا، جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، جوان ہو گئے، تو آپ کو بطور نبی پہچاننے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ تھی کہ پوچھا گیا
تو حضرت عبد المطلب اور آپ کی قریش سے پوچھا کہ بتاؤ وہ نبی جس کو تم نہیں مانتے کبھی اس کے قدموں کے نشانوں کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارے ہاں چلتے ہیں ہم نے دیکھا ہے۔ تو پوچھا کہ ان کے قدموں کے نشان کیا اسی طرح ہیں جو ابراہیم کے پتھر پہ لگے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل مماثلت ہے۔ انہوں نے کہا وہی نبی آخر الزمان ہے۔ تو وہ جو مقام ابراہیم پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں ان کی مماثلت تھی قدمین مصطفیٰ سے۔ یہ وجہ ہے ان کو محفوظ کرنے کی کہ مماثلت ہے قدمین مصطفیٰ کے ساتھ۔ تو آقا علیہ السلام تشریف لے گئے ان کے گھر، حضرت اتبان بن مالک۔ قال این تحب ان اصلی من بیتک، اے اتبان بتاؤ کہاں چاہتے ہو میں کس جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھوں؟ اس میں آپ کے لیے سبق ہے، مشائخ اور علماء کے لیے، کہ جو اتباع مریدین تلامذہ محبت کرنے والے ہیں ان کی دلجوئی کرنی چاہیے۔ مشائخ اور علماء ان کی دلجوئی کرنی چاہیے۔ ہم تو زیادہ جلال میں رہتے ہیں نا، ذرا ایسے جتنا جلال زیادہ، جتنی آنکھیں سرخ، جتنے چہرے پر دبدبہ غصہ اور کلام کم اور ڈانٹ ڈپٹ، اتنی ولایت اور درجہ اونچا تصور ہوتا ہے۔ نہیں، دل جوئی کرنی چاہیے۔ میرے آقا نے پوچھا این تحب ان اصلی من بیتک، کہاں چاہتے ہو اتبان کہاں نماز پڑھوں؟ عرض کیے یا رسول اللہ فاشرت له الی ناحیۃ من البیت، اشارہ کیا آقا یہاں پڑھ دیں، وہیں حضور نے نماز پڑھ دی۔ نماز پڑھ دی اور وہ حضرت اتبان بن مالک نے مصلی بنا دیا۔ تو گویا آقا کے قدموں کے نشان جہاں لگے تھے وہ بھی مصلی بن گیا۔ تو اس سے تبرک کرنا، بے اماکن الصالحین، بے اماکن الانبیاء والصالحین سے تبرک لینا، حتیٰ کہ عبادت میں بھی یہ سنت ہے۔ علاقے کے سارے لوگ جمع ہو گئے حضور کی زیارت کے لیے، سارے آ گئے، ایک شخص نہ آیا، اس کا نام تھا مالک بن دخیش، وہ نہ آیا۔ تو حاضرین صحابہ میں سے کسی نے کہا دیکھو وہ کتنا منافق ہے، حضور سے محبت ہی نہیں کرتا، منافق ہے، آقا علیہ السلام آئے ہوئے ہیں اور سارا جہان پہنچ گیا ہے اور وہ حضور کی زیارت کے لیے نہیں آیا۔ آقا علیہ السلام نے سنا۔ اب یہ تیسرا نقطہ عقیدے کا کہ آپ احوال قلب پر بھی مطلع ہوتے ہیں، نیتوں سے بھی مطلع ہیں۔ نیت سے بڑا امر غیب تو کوئی نہیں ہے، نیت سے بڑا امر غیب تو کوئی نہیں ہے، مخفی ہے نیت۔ کسی نے کہا دیکھو منافق ہے، نہیں آیا حضور سے ملنے۔ آقا نے فرمایا لا تقل ذلک الا تراہ قد قال لا الہ الا اللہ یرید بذلک وجہ اللہ، یہ الفاظ فرمایا خبردار اس کو منافق نہ کہو، تم نے نہیں دیکھا اس نے کلمہ پڑھا؟ اب کلمہ تو منافق بھی پڑھتے تھے، مگر آقا نے فرمایا اس نے کلمہ پڑھا مگر میں اس کی نیت کو جانتا ہوں، اس نے رضائے الہی کے لیے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا ہے، سو اس کو منافق نہ کہو۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تو صحابہ بول اٹھے اللہ و رسولہ اعلم، آقا ہم نے تو ظاہر پر اعتبار کر کے بات کی تھی، دلوں کا حال اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ پہلے حدیث نمبر 453 لے لیں۔ باب امام بخاری نے جو قائم کیا صحیح بخاری میں باب 68 ہے، 68 اور باب کا عنوان ہے باب الشعر فی المسجد۔ یہ باب امام بخاری نے قائم کیا، اس شعر سے مراد نعت ہے، صاف ظاہر ہے۔ دوسری غزلیہ شاعری تو مسجد میں نہ کوئی کرتا تھا نہ اس کا کوئی تذکرہ ہے، نعتیہ اشعار۔ امام بخاری نے حدیث کا باب قائم کیا ہے مسجد میں نعت خوانی کرنا، امام بخاری نے باب قائم کیا، اور حدیث کے الفاظ ہیں حدثنا ابو الیمان الحکم ابن نافع قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو سلمۃ ابن عبد الرحمن بن عوف انه سمع حسان بن ثابت الانصاری یستشہد ابا ہریرہ انشدک اللہ هل سمعت النبی یقول یا حسان اجب عن رسول اللہ اللہم ایدہ بروح القدس قال ابو ہریرہ نعم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کو اے ابو ہریرہ مسجد میں کھڑا ہو جا اور میری نعت پڑھ، اور جن لوگوں نے میرا حجو
میری شان میں گستاخی کے شعر لکھے ہیں، ان گستاخوں کو جواب دے اپنی نعت خوانی کے ذریعے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہو گئے، حضور کی نعت پڑھنے لگے، اور میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ حسان میری نعت خوانی کر رہا ہے تو جبرائیل امین کے ذریعے اس کی مدد فرما۔ اب امام سیوطی نے اور امام عسقلانی نے اور امام عینی نے اور امام قسطلانی سب نے بحث کی، وہ حدیث لائے ہیں۔ بعض لوگ اس کے جواب میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس میں آقا علیہ السلام نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تناشد الاشعار فی المساجد، مسجدوں میں اشعار پڑھنے سے منع فرمایا۔ تو تمام ائمہ نے متفقہ طور پر یہ اس کی تصریح کی اور واضح فرما دیا کہ وہ ترمذی اور نسائی میں حدیث ہے۔ تمام محدثین نے فرمایا ان حدیث کی روشنی میں کہ اس سے مراد اشعار دور جاہلیت تھے، جن اشعار سے منع فرمایا وہ اشعار جاہلیت ہیں جو اللہ رسول کی شان میں نہیں ہیں، وہ برے اشعار تھے، مذموم، ان سے منع کیا، اور جو اشعار نعت مصطفیٰ میں اور حمد الہی میں ہیں ان کو آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ پڑھا جائے۔ اب وہ حدیث ہے 454، باب نمبر 69، حدیث کے الفاظ ہیں باب اصحاب الحراب فی المسجد۔ اس حدیث پر میں ذرا گفتگو کروں گا ادلہ حدیث کے ساتھ، اور حدیثیں لاؤں گا انشاءاللہ۔ دو حدیثیں ہیں اکٹھی جو امام بخاری اس مقام پر لائے ہیں، آگے بھی کئی جگہ درج کی ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، اخبرانی عروہ بن الزبیر ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما على باب حجرتی والحبشۃ یلعبون فی المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسترنی بردائہ انظر الى لعبہم، او کما قال، فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر حبشی آئے ہوئے تھے، مسجد کے اندر حبشی آئے ہوئے تھے جن کے پاس آلات جنگ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ جیسے انڈیا میں ہمارے یہاں گتکا کھیلا جاتا ہے، گتکا، اس طرح وہ رقص کر رہے تھے، حبشی رقص کر رہے تھے کیا؟ اور امام بخاری نے اصحاب الحراب فی المسجد کے عنوان سے کیا۔ یلعبون کے لفظ امام بخاری کیا لفظ لائے ہیں؟ یلعبون، کھیل رہے تھے مسجد میں آلات کے ساتھ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دروازے کے پیچھے سے ملاحظہ فرما رہے تھے، اور وہ مسجد میں تھے، وہ کھیل مسجد میں ہو رہا تھا، آقا علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے بلایا اور فرمایا عائشہ دیکھنا ہے؟ میں نے کہا جی حضور۔ فرمایا میرے کندھے کے پیچھے چھپ جاؤ۔ کیواڑ تھوڑا سا دروازہ کھول لیا، آقا علیہ السلام آگے کھڑے تھے اور میں آپ کے پیچھے چھپ کر ان کو دیکھتی رہی۔ دوسری حدیث امام بخاری لائے ہیں، وہ بھی عن عروۃ عن عائشہ قالت رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحبشۃ یلعبون بحرابہم، میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا، حبشی اپنے حراب آلات کے ساتھ کھیل رہے تھے اور آقا علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے تھے۔ یہ جو حدیث ہے جس کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں درج کیا، یہ آگے بھی بعض جگہوں پر آئی، یہ حدیث نمبر 454 اور 455۔ اب اس حدیث کو مختلف محدثین نے، میں نے احادیث کو جمع کر کے ایک رسالہ لکھا ہے عربی میں، اور اس کا نام رکھا ہے، چھپا نہیں ابھی، بہجت النور، کیا؟ اونچا بولیے، بہجت النور فی رقص الوجد والسرور، فی رقص الوجد والسرور، معاف کر دینا ہم اندر سے اور طرح کے لوگ ہیں۔ فی رقص الوجد والسرور، یہ حدیث جو امام بخاری نے روایت کی،
اسی حدیث کو امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کی، مختلف طرق سے، مختلف اسانید سے، مختلف الفاظ اور مختلف تفاصیل آئی ہیں۔ اب گویا تائید بخاری کی مل گئی، الفاظ بدلیں، طرق بدلیں، مضمون ایک ہے، واقعہ ایک ہے، تو امام بخاری کی تائید ہو گئی۔ امام احمد بن حنبل نے جو لفظ استعمال کیے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ الفاظ ہیں قال کانت الحبشۃ یزفنون، یزفنون یا زا زے فینون، یزفنون بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و یرقصون۔ یہ حدیث ہے جو امام احمد بن حنبل لائے ہیں۔ حدیث کے لفظ ہیں کانت الحبشہ، تو لکھ لیں یزفنون بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و یرقصون۔ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک کہ حبشہ آقا علیہ السلام کے سامنے رقص کر رہے تھے، اور تصریح کی ہے یزفنون و یرقصون، رقص کر رہے تھے، اور کہتے جاتے تھے، ساتھ رقص کرتے تھے، ساتھ پڑھتے تھے محمد عبد صالح، محمد عبد صالح۔ اس میں ردم ہے، ہائے ہائے ہائے، اس میں ردم ہے، اور یہ رقص کے ساتھ ہی بڑا ردم بنتا ہے۔ اونچی آواز سے کہیے، یہ تو نہیں کہتا کہ رقص کرو۔ وہ مسجد نبوی تھی، آقا سامنے تھے، یہ مسجد گمگول شریف ہے، تو رقص کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل نے حضرت انس سے روایت کی اور کہتے تھے محمد عبد صالح، اس ردم میں پڑھیں سارے، محمد عبد صالح، کرے ہاتھ اٹھا کر، محمد عبد صالح، 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 یہ پڑھتے جاتے تھے۔ اور آگے جو کلمہ آقا علیہ السلام کا ہے اس پر قربان جائیں، لاکھ بار قربان جائیں۔ جو آگے وہ چونکہ حبشی تھے تو اپنی زبان میں پڑھتے تھے، لہجہ مختلف تھا، آقا علیہ السلام سن رہے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما یقولون، حضور سن رہے تھے، صحابہ سے پوچھا یہ کیا کہتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، قربان جائیں آقا آپ کے پوچھنے پر، یہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا یقولون محمد عبد صالح، دو بار یہ لفظ آئے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا حضور اپنی زبان اور لہجے میں کہہ رہے ہیں رقص کرتے ہوئے محمد عبد صالح۔ اس کو روایت کیا امام احمد بن حنبل نے، جلد 3 صفحہ 152۔ آگے، اور وہی حدیث جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی امام طبرانی نے المعجم الاوسط نے روایت کیا اپنی سند سے، اور طبرانی میں جلد 9 صفحہ 121 حدیث نمبر 9303 ان عائشہ، وہ امام بخاری کے لفظ بھی لائے ہیں، یعنی والحبشۃ یلعبون، اور آگے اس روایت سے بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے وہم یلعبون و یرقصون حتی کنت انا الذی انتہیت۔ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رقص کر رہے تھے۔ تو شرح الطبرانی بحدیث البخاری علی حدیث البخاری، حدیث بخاری کی شرح حدیث کے ساتھ ہے جو امام طبرانی نے کی، اور یہاں بھی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، الفاظ رقص۔ پھر یہی حدیث حضرت انس بن مالک نے روایت کی، ابن حبان میں اپنی صحیح کے اندر جلد 13 صفحہ 173، اور امام عسقلانی نے روایت کی فتح الباری جلد 2 صفحہ 444 کتاب الجمعہ میں۔ آگے امام بخاری اس حدیث کو دوبارہ کتاب الجمعہ میں لائے، اور اس میں امام عسقلانی نے بھی یہ حدیث روایت کی، اور اس میں جو الفاظ لکھے وہ وہی یزفنون، کیا؟ یزفنون۔ آپ سوچیں گے کہ یزفنون کا معنی کیا ہے، اس کو پہلے بیان کر دوں۔ یزفنون کا معنی میں نے آپ کو عرض کیا عربی زبان میں یہ جو لفظ ہے یہ بغیر کسی شک و شبہ کے رقص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح صحیح مسلم
مسلم للقاضی ایاز جلد 3 صفحہ 310 کتاب و صلاۃ العیدین. امام بخاری اس کو صلاۃ العیدین کے باب میں بھی لائے ہیں اور اس میں عنوان قائم کیا امام مسلم نے باب الرخصت فی اللہ. عید کا دن خوشی کا دن ہو تو اس کی رخصت ہے. اس میں امام قاضی ایاز فرماتے ہیں یزفنون، فرمایا معنی ہو یرقصون، وزفنو آپ فرماتے ہیں الرقص، معنی لغت کا. پھر امام نووی شرح صحیح مسلم جلد 6 صفحہ 186 کتاب صلاۃ العیدین باب الرخصہ، اس میں فرماتے ہیں یزفنون ھذا کان یزفنون فی یوم العید، فرمایا معناہ یرقصون، اس کا معنی رقص کرنا ہے. پھر امام عسقلانی فتح الباری جلد 2 صفحہ 444 یزفنون فرماتے ہیں اے یرقصون. اور پھر آپ نے فرمایا کہ حبشی رقص کرتے تھے وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهَا، اور مدینہ کے بچے جمع ہو گئے تھے وہ ان کے ارد گرد رقص کرتے تھے. اندر کے حلقے میں حبشی رقص کرتے تھے، ارد گرد مدینہ کے بچے رقص کرتے تھے، اور رقص کرتے جاتے اور سب کہتے تھے محمد عبد صالح، محمد عبد صالح. پھر امام ابن منظور افریقی لسان العرب، لغت کی کتاب لسان العرب جلد 13 صفحہ 197 اور 198 فرماتے ہیں الزفن الرقص زافنا یزفن زفنن وہو شبیہ بالرقص. رقص کرنا یا رقص کی طرح ناچنا اس کو زفن کہتے ہیں. یہ لسان العرب کا حوالہ. لغت کی دوسری کتاب تاج العروس زبیدی کی جلد 18 صفحہ 260 اور 261 مادہ زفن فرماتے ہیں زافانا یزفن زفنن اے راکس ولائب، اس کا معنی رقص کرنا. علامہ زمخشری، اس سے پہلے علامہ جوہری الصحاح فی اللغہ جلد 1 صفحہ 539 الزفن هو الرقص. علامہ زمخشری الفائق فی غریب الحدیث جلد 2 صفحہ 112، یہ میرا رسالہ ہے خود جو میں نے لکھا ہے، ابھی چھپوانا ہے واپس جب جائیں گے انشاءاللہ، کچھ شروع اس کی میں لکھ رہا ہوں. الزفن هو الرقص زمخشری بھی لکھتے ہیں. امام عسقلانی، تو عرض کرنا مقصود یہ تھا کہ یہ اس امر میں مغالطہ نہ رہے کہ یزفنون کا معنی کیا، اس لیے بعض ائمہ نے اور صحابہ نے یزفنون کے ساتھ یرقصون کا لفظ بھی استعمال کر دیا. پھر حدیث جامع ترمذی، اگلی حدیث جامع ترمذی جلد 5 صفحہ 621 کتاب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام ترمذی حدیث لائے ہیں کتاب المناقب سیاستہ کی، اور وہ انہوں نے تزفنوں کا لفظ استعمال کیا. فرمایا فَإِذَا حَبَشِيَّةٌ تَزْفِنُ وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهَا. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حبشی رقص کر رہے تھے اور مدینہ کے بچے ان کے ارد گرد ناچتے تھے، رقص کرتے تھے. یہ رقص وجد ہے، یہ وجد تھا. آگے راز کھول دوں گا کہ یہ وجد تھا کیا، یہ رقص کیوں تھا، آخر پہ یہ راز کھولوں گا کہ رقص کیوں کرتے تھے. شارحین پڑھ گئے فقہی مسئلے میں کہ مسجد میں آلات حرب کے ساتھ رقص کرنا جائز ہے. کسی نے لکھ دیا کہ عید کے دن رخصت ہے، وہ احکام فقہ میں پڑھ گئے. ہمیں احکام فقہ کی تو اتنی تلاش نہیں ہوتی، وہ مفتی صاحب کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ہم احکام عشق تلاش کرتے ہیں. فقہا احکام فقہ تلاش کریں گے، ہم تو دیوانے لوگ ہیں، ہم احکام عشق و محبت تلاش کرتے ہیں. اس لیے میں نے جو حدیث کی کتابیں مرتب کی اور دعا کریں کامل ہو جائے. اب بڑی کتاب 1,00,000 احادیث کو جمع کیا میں نے، کتنی 15 مجلدات میں، اور اس کا نام ہے عرفان السنہ. پہلے المنہاج السوی مکمل کر دی تاکہ ہینڈی بک ہو جائے، ترجمۃ الباب نئے بنائے.
تاکہ جس موضوع پر جو حدیث درکار ہو تلاش نہ کرنی پڑے، باب خود بولے اس موضوع کو۔ یہ ایک ہینڈی بک، اور علماء کے پاس اگر اور کوئی کتاب بھی نہ ہو، ساری زندگی اس کتاب کو پڑھتے رہیں تو علمی خطاب چلاتے رہیں گے۔ ایک کتاب کافی، اور یہ کتاب ما تخریج ہے۔ اب مصروف ہوں تفسیر قرآن میں، 15 جلدوں کی تفسیر، اور 15 جلدوں میں 1,00,000 احادیث میں سے نخبہ چن رہا ہوں، شاید 20-25 ہزار احادیث بن جائیں گی 15 مجلدات میں۔ اس کی جلد پہلی مناقب بھی تیار ہو گئی، اس رمضان میں چھپ جائے گی، 1400 احادیث کی ایک جلد۔ اسی طرح حضور کے مناقب اور فضائل پر 4 جلدیں ہیں، وہ تیار ہو رہی ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس میں حدیث پاک جو میں نے ابھی کوٹ کی، ترمذی کے اندر الفاظ ہیں تزفن حبشیۃ تزفن والصبیان حولہا، اور یہ حدیث، اس حدیث کے راوی پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور یہ حدیث امام نسائی نے بھی روایت کیا، سنن الکبریٰ جلد 5 صفحہ 309، حدیث نمبر 8957، اور اس کو پھر امام عسقلانی بھی لائے فتح الباری جلد 2 صفحہ 444 میں۔ اب اس کے ساتھ ایک مضمون اور آتا ہے احادیث کا، اور اس میں لفظ آتا ہے حاجلہ، حجل، یہ تھا زفن، رقص۔ ایک اور حدیث آتی ہے، اس میں لفظ آتا ہے فحاجلہ ان جعفر ابن محمد عن ابیہ۔ امام ابن سعد نے روایت کیا طبقات الکبریٰ میں، اور امام عسقلانی نے بھی روایت کیا۔ وہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت جعفر، وہ واقعہ ہے، حدیبیہ کا موقع تھا، تو وہ بیٹی حضرت حمزہ کی صاحبزادی مختلف جگہوں پر گھومتی تھی، جاتی تھی، تو وہ اس کے اوپر 3 صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے اٹھا کے ادھر دے دیا، تو اختلاف ہو گیا۔ حضرت جعفر کہیں میں نے لینا ہے اس بیٹی کو، بچی کو، سیدنا علی شیر خدا فرمائے میں نے لینا ہے، اور حضرت زید کہیں میں نے لینا ہے۔ تو کیس فاختصما، اختلاف ہوا، تو یہ مقدمہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، حتی ارتفعت اصواتہم، آوازیں بلند ہو گئیں، حضرت علی شیر خدا، حضرت جعفر اور حضرت زید بن حارثہ کے درمیان۔ آقا علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، آنکھ مبارک کھل گئی، پوچھا آوازیں کیا ہیں؟ تو مسئلہ پیش ہوا کہ یہ معاملہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے تینوں کو سنا، اور جب تینوں کو سنا تو میں حدیث کی وہ بنیادی بات بتا دوں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا تینوں اپنا اپنا دعویٰ بتاؤ، تینوں کا دعویٰ کیا ہے؟ حضرت زید بولے، بلکہ حضرت جعفر بولے، حضرت علی سب سے پہلے انہوں نے اپنا دعویٰ بیان کیا، انا اخذتھا، یا رسول اللہ میں نے اس کو اٹھایا، اور یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، حمزہ بن عبد المطلب، میرے والد ابو طالب کے بھائی حضرت حمزہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء، ان کی بیٹی ہے، تو یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، لہذا میرا حق ہے۔ آپ نے کیس سن لیا۔ پھر آقا نے فرمایا جعفر تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بھی چچا کی بیٹی ہے، حمزہ میرے بھی چچا ہیں، تو میرے بھی چچا کی بیٹی ہے، اور اضافی بات یہ ہے کہ میرے گھر اس بیٹی کی خالہ ہے، چچا کی بیٹی بھی ہے، اور میرے گھر اس کی والدہ کی بہن میری زوجہ ہے، وہ پالے گی، خالہ پالے گی، یہ میرا دعویٰ ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا زید بن حارثہ تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ وہ بولے یا رسول اللہ یہ میری بھتیجی ہے، یہ میری بھتیجی ہے، قرب ہے، تو میرا دعویٰ ہے۔ فقضا بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اولاً بخاری میں بھی آئی ہے، صحیح بخاری کتاب الصلح جلد 2 صفحہ 960، اور حدیث نمبر 2552، مختصر آئی ہے، مگر جو اگلی بات بتا رہا ہوں وہ دیگر کتب حدیث میں تفصیل کے ساتھ آئی۔ یہ حدیث امام بہقی نے بھی روایت کی، السنن الکبریٰ، امام بہقی نے،
اور یہ حدیث مسند بزار میں بھی آئی ہے، یہ حدیث طبرانی میں بھی آئی ہے، المعجم الاوسط طبرانی۔ تو آقا علیہ السلام نے فیصلے تینوں کو سن کر آقا علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا کہ یہ جعفر لے جائیں گے، یہ جعفر لے جائیں گے، اس لیے کہ جعفر کی بھتیجی بھی ہے اور اس کے گھر اس بیٹی کی خالہ ہے، اور فرمایا خالہ بمنزلۃ الام ہوتی ہے، ماں کی جگہ ہوتی ہے، جتنی دیکھ بھال پالنے میں اس کی بچی کی خالہ کرے گی کوئی غیر عورت نہیں کر سکتی، تو بیٹی حضرت جعفر کو دے دی۔ یہ فیصلہ سنا، الخالۃ بمنزلۃ الام، وقال لزید انت اخونا و مولانا، اور زید کی تعریف کر دی، فرمایا زید تو ہمارا بھائی ہے اور ہمارا مولا ہے۔ اور جعفر کو کہا قال لجعفر انت اشبہہم منی خلقا و خلقا، اور جعفر بیٹی بھی لے جا، اور تجھے شکل و صورت میں اور اخلاق میں اللہ نے میری مثیل بنایا ہے، تیری شکل بھی میرے جیسی ہے، تیرا اخلاق بھی میرے جیسا ہے۔ اب یہ حدیث ہے، جب آقا علیہ السلام نے حضرت جعفر سے یہ فرمایا انت اشبہہم منی خلقا و خلقا، تو حدیث میں آتا ہے، امام بہقی، امام طبرانی، امام بزار، امام اسقلانی سب نے روایت کیا، فحاجل وراء رسول اللہ، حضرت جعفر بن زید خوشی میں کھڑے ہو گئے اور حضور کے ارد گرد رقص کرنے لگ گئے، وجد میں آ گئے۔ جب فرمایا انت اشبہہم منی، اے جعفر اللہ نے تیری صورت و سیرت کو میرا مثیل بنایا ہے، بس آقا کی شفقت کی دیر تھی، وجد میں آ گئے، فرت و سرور میں، فحاجلا، حضور کے ارد گرد وجد کرنے لگے۔ جب وہ وجد کرنے لگے تو پھر حضرت زید نے سنا کہ حضور نے فرمایا انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں، وہ حضرت جعفر کے ارد گرد رقص کرنے لگے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا علی انت منی وانا منکا، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، حضرت علی اٹھے، وہ ان کے گرد رقص کرنے لگے۔ کمال منظر تھا، درمیان میں مصطفیٰ تھے، جعفر وجد میں رقص کر رہے تھے، ان سے باہر حضرت زید رقص کر رہے تھے، ان سے باہر مولا علی رقص کر رہے تھے، صحابہ کا مجمع تھا، دولہا دلہن درمیان میں تھی، 3 صحابی اہل بیت میں سے رقص کر رہے تھے وجد کا۔ اس سے جو کبھی نعت خوانی کے دوران اور محفل سما کے دوران صوفیاء فرحت میں، وجد میں، کیف میں، سرور میں، لذت میں مغلوب ہو کر کبھی اٹھ کے رقص کرنے لگتے ہیں، وہ رقص اس کیف اور حالت میں سنت صحابہ ہے۔ اور میں نے ایک حوالہ کسی صوفی کا نہیں دیا، کوئی کہے جی یہ صوفیاء کی حکایتیں ہیں، میں نے تو کسی صوفی کا حوالہ نہیں دیا، میں نے تو کل صحابہ کرام کے حوالے دیے اور محدثین کی کتابوں سے اور کتب حدیث سے دیے۔ یہ رقص جو ہے اس لیے میں نے رکھا نام بہجت النور فی رقص الوجد والسرور، اور یہ سنت صحابہ ہے، یہ وجد و رقص۔ اس پر امام جلال اور جو بڑی خاص بات ہے عظیم، اس پر امام اسقلانی نے بحث کی ہے، فتح الباری جلد 2 صفحہ 443، وہ تو محدث ہیں، امام اسقلانی نے بحث کی۔ اب وہ راز کھول رہا ہوں، وہ حبشیہ کا رقص کیا تھا۔ اس پر محدثین نے بحثیں کی اور یہ باب قائم کرتے رہے کہ چونکہ وہ اور علماء نے اس طرف چل پڑے، اس طرف چل پڑے، یہ طرف بھی درست ہے، مسائل فقہ سامنے آئے، مگر میں نے بتایا ہم کیا کریں، ہماری طرف اور ہے۔ وہ اس طرف رجحان چلا گیا کہ ان کے پاس آلات حرب تھے اور وہ ہر سال عید کے دن آتے تھے اور جنگی تیاری کی مشقیں کرتے تھے، اس لیے جائز ہے جنگی تیاری کے لیے، تاکہ جہاد میں ضرورت ہوتی ہے۔ آلات حرب کے ساتھ جو رقص کرتے تھے وہ دراصل تیاری ہوتی تھی جنگ کی، اس کی مشق ہوتی تھی، درست ہے اور جائز ہے، جو لکھ دیا جائز۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جنگی مشقوں کے لیے مسجد نبوی رہ گئی تھی، باقی سارے مدینے میں کوئی میدان نہ تھا؟ حدیث تو ہو چکی، اب حدیث کی شرح ہے، اب حدیث کی
شرع ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اعتراض ہوا کہ یہ اپنی رائے سے بات کرتا ہے، مخالفین کا اعتراض تھا۔ اس اعتراض کو ائمہ نے، امام سفیان ثوری نے، امام عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث، انہوں نے رد کیا اور کہا تم غلط کہتے ہو، میں نے اپنے کانوں سے ابو حنیفہ کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ میں کوئی اپنی رائے سے بات نہیں کرتا، سب سے پہلے میں سند قرآن سے لیتا ہوں، اور قرآن سے نہ ملے تو پھر میں سنت نبوی سے لیتا ہوں۔ امام ابن عبد البر نے الانتقاء میں یہ پورا قول تحقیق کے ساتھ روایت کیا، اور وہ خود مالکی ہیں۔ آپ نے فرمایا قرآن سے لیتا ہوں، قرآن میں نہ ہو تو سنت رسول حدیث سے لیتا ہوں، اگر حدیث میں نہ ملے تو صحابہ کرام سے لیتا ہوں، اور یہ مذہب فقہ حنفی ہے، سن لیں، یہ اصول ہے حنفی فقہ کا، صحابہ کرام سے لیتا ہوں۔ اگر صحابہ کا اجماع ہو تو فرمایا پھر قطعاً باہر نہیں جاتا۔ تین اصل ایسی ہیں، تین مصدر کہ پھر میں باہر نہیں جاتا۔ قرآن میں ہو تو خلاف نہیں کر سکتا، حدیث میں ہو تو خلاف نہیں کر سکتا، اگر تمام صحابہ کا اتفاق ہو اس پر تو خلاف نہیں کر سکتا۔ امام اعظم نے فرمایا اگر صحابہ کے دو قول ہوں، ایک ہی مسئلے پر دو مختلف قول ہوں، پھر اختیار استعمال کرتا ہوں کہ ترجیح کس قول کو دوں، اس کو لے لوں یا اس کو لے لوں، پھر میرا حق ہے، دونوں قول صحابہ کے ہیں تو ان میں سے جس کا چاہوں لے لوں۔ یہ مسئلہ رفع یدین میں اور کئی معاملات میں یہی ہوا ہے، دونوں قول صحابہ کے ہوں اگر تو پھر میں دو میں سے کسی کا لے لیتا ہوں۔ اگلی بات بڑی لطیف ہے، میں وہ سنانے کے لیے یہ پوری بات کہی، اور فرمایا اگر صحابہ کے قول میں نہ ملے اور تابعین میں آ جائے، تابعین تبع تابعین میں، اور آپ نے پھر کئی تابعین تبع تابعین کے نام لیے، اگر ان میں آ جائے تو فرمایا پھر ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں، پھر ہم اگر ان کی رائے ہے مرضی وہ لے لیں، اگر ان کی رائے میں قوت نظر نہ آئے تو اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں، ان کا بھی حق ہے ہمارا بھی حق ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ سو میں تو کامل مقلد ہوں امام اعظم کا، اصول میں بھی فروع میں بھی، سو میرا طریقہ تحقیق وہی ہے جو امام اعظم نے دیا، ان کے نقش قدم سے نہیں ہٹتا۔ حدیث میں اس کی وضاحتیں نہیں ہیں، حدیثیں وہ ہیں جو آ گئیں، حدیث میں فقط یہ ہے آقا کے سامنے رقص کرنا اور محمد عبد صالح کے نعرے لگانا، حدیث ہو چکی۔ اب شارحین کی بات ہے، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا، ہم رجال و نحن رجال، ٹھیک بات ہے مفتی صاحب، شارحین ہیں، ہم رجال و نحن رجال، فرق یہ ہے کہ وہ بڑے ہیں ہم چھوٹے، وہ بڑے ہیں ہم، انہوں نے پڑھایا ہے ہم نے انہی سے پڑھا ہے، انہی سے سیکھا ہے، انہی کی خوشہ چینی کی ہے، انہی کی کتب پر ہم انحصار کر کے آگے چلتے ہیں، مگر تحقیق کر کے اور مراجع دیکھ کر اگر رائے ان کی ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے تو اوپر اور نیچے والے کی بھی مختلف ہو سکتی ہے۔ اب اس طرف چلے گئے شارحین اور وہ ساری باتیں حق کہیں، وہ حکام شریعت تھے کہ جنگی مشقوں کی تیاری کرتے تھے اس لیے مسجد میں جائز ہے، جائز ہو گئی۔ سوال ہے اگر وہ صرف جنگی مشقوں کے لیے ہی آتے تھے تو کیا مسجد نبوی رہ گئی تھی جنگی مشقوں کے لیے اور مدینہ میں کوئی میدان نہ تھا؟ اگر کہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھانا چاہتے تھے تو آقا علیہ السلام بھی تو باہر تشریف لے جایا ہی کرتے تھے، جنگی بچوں کے کھیل کے لیے بھی حضور تشریف لے جاتے، دوڑ کا مقابلہ بھی کرواتے تھے حضور، دوڑ کے مقابلے کرواتے، ٹورنامنٹ کرواتے تھے بچوں کو تیار کروانے کے لیے، اول دوم سوم آنے والے کو انعام دیتے، اور جس جگہ اول دوم سوم ہونے کا ڈکلیئر کرتے اس جگہ مسجد و سبق بنی ہے جس کی آپ زیارت کرتے، تو آقا تشریف لے جاتے تھے باہر۔ تو پتہ چلا کہ فقط یہ سبب نہیں ہے کہ اب ذہن کسی اور سمت جاتا ہے، وہ یہ کہ جنگی مشقیں تو اپنی جگہ بجا، لیکن
کیوں رقص کیوں، اور پھر مسجد میں کیوں، اور ہر سال کیوں؟ جنگی مشقیں تو پھر اور مسجد سے باہر زیادہ ایزی ہے تاکہ پورا مدینہ جمع ہو جائے، کل بچے جمع ہو جائیں، ساری دنیا دیکھے۔ مسجد نبوی تو تھوڑی سی جگہ تھی، بڑے بڑے کھلے میدان تھے، چھوٹی جگہ تھی۔ مسجد نبوی میں کیوں، ہر سال کیوں، رقص کیوں؟ اس پر کھنگالا، اور میں ایک رات اور ایک دن پورا لگا رہا اس کو کھنگالنے کے لیے، اور پھر میں پہنچ گیا اس جگہ جہاں پہنچنا چاہتا تھا، اور مجھے اس جگہ پہنچایا امام ابن حجر اسقلانی نے۔ اب یہ صوفی نہیں ہیں، محدث ہیں، امام المحدثین ہیں۔ یہاں ایک بات اضافی کر دوں، یہ جو دن تھا جس دن وہ آیا کرتے، کیوں آتے تھے؟ یہ عید تو بعد میں، یوم عید تو بعد میں شروع ہوا مدینہ پاک میں، جب احکام رمضان کے اور عید کے دن احکام آئے بعد میں، لیکن جس دن آقا علیہ السلام مدینہ پاک میں حضور کی آمد ہوئی، یہ وہ دن تھا۔ یہ رقص استقبال مصطفیٰ کا رقص تھا، اور امام ابن حجر اسقلانی نے بیان کیا اور مقام پر کہ جب آقا علیہ السلام قباء میں، بستی قباء میں پہنچے ہجرت فرما کر، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، ولادت کا دن تھا۔ اقوال مختلف ہیں، یکم ربیع الاول بھی ہے، 2 بھی ہے، 8 بھی، 9 بھی۔ ایک قول لے رہا ہوں اقوال مدیدہ میں سے، ایک قول کے مطابق 12 ربیع الاول تھا، یوم میلاد مصطفیٰ تھا۔ جس دن آقا علیہ السلام نے وہاں قدم مبارک رکھا تو سارے لوگ استقبال کے لیے آئے تھے۔ بچیوں نے ترانہ گایا، طالع البدر علینا، بچیوں نے ترانہ گایا، حبشیوں نے استقبال مصطفیٰ میں رقص کیا۔ یہ حبشی قباء میں ہجرت کے دن جب حضور کی آمد ہوئی تھی، استقبال میں رقص کیا تھا۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ وہ حضور کے استقبال میں آمد مصطفیٰ پر جو استقبال میں رقص کیا تھا، ہر سال وہ آمد کا جشن منانے کے لیے آتے اور مسجد نبوی میں کھڑے رقص کرتے تھے۔ اب آپ سمجھ گئے، یہ جشن آمد مصطفیٰ کا جشن تھا۔ یہاں سے جشن میلاد مصطفیٰ بغیر شک و شبہ کے صراط سے ثابت ہو گیا۔ جس دن حضور کی آمد ہوئی اس دن مدینے میں حبشی رقص کریں اور اس رقص کو مصطفیٰ مسجد نبوی میں اجازت دیں کہ میری آمد کے جشن کا رقص ہے، تو جس دن حضور کی کائنات میں آمد ہوئی اس دن جشن کیوں نہ منایا جائے؟ یہ آقا علیہ السلام کی آمد کے استقبال کا رقص تھا۔ کانوا تزفنون ویرقصون یزفنون ویرقصون فرحا بقدوم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کو میں ویسے اب بیان کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی جاء ھذا فی الروایات عدیدہ وصرح به الامام ابن حبان وهو يقول لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدینہ وفد الحبشة وقاموا يلعبون هناك وكانوا يسبنون وكانوا يرقصون في المسجد النبوي ويؤيده هذا ما روى الامام ابو داود في سننه عن انس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدینہ لعبت الحبشة فرحا بذلك۔ یہ سنن ابو داود میں ہے۔ هو قال لما قدم النبي صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ لعبت الحبشة فرحا بذلك اے فی استقبال مجیء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے اب وہ عبارت پڑھتا ہوں امام ابن حجر اسقلانی کی۔ امام اسقلانی جلد 2 صفحہ 443 پڑھیے۔ فتح الباری میں فرماتے ہیں ولا شک، یہ اسقلانی کا عقیدہ ہے۔ اب ان چیزوں کو بدعت کہنا، یہ کوئی ہندوستان میں بنی ہے؟
یہ کو اعلیٰ حضرت نے بنائی ہیں؟ یہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے بنائی ہیں؟ یہ جشن میلاد تو مدینہ سے چلا آ رہا ہے، اور خود آقا علیہ السلام کی سنت مسجد نبوی سے چلا آ رہا ہے کہ یہ جشن، یہ رقص حضور کے آمد کے استقبال کے جشن کا تھا۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں ولا شک ان یوم قدومہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان عندہم اعظم من یوم العید۔ ختم ہو گئی بات، یہ اعتراض رد ہو گیا کہ میلاد النبی کو عید میلاد النبی کیوں کہتے ہیں۔ اعتراض ختم ہو گیا کہ میلاد النبی عیدیں صرف دو ہیں۔ امام اسقلانی سے پوچھئے، یہ کہنا کہ عیدیں صرف دو ہیں، امام اسقلانی فرماتے ہیں عیدیں صرف دو ہیں، یوم میلاد عید سے بھی بڑا ہے۔ فرمایا کان عندہم اعظم من یوم العید۔ اور امام باقر علیہ السلام، امام محمد الباقر، وہ روایت کر کے فرماتے ہیں جس کو امام ابن حجر اسقلانی نے روایت کیا، فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 7 صفحہ 507 کتاب المغازی باب عمرۃ القضاء حدیث نمبر 4005، فرماتے ہیں کہ امام باقر سے کہ فقام جعفر فحاجل حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار علیہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ھذا۔ حضرت جعفر کھڑے ہو گئے اور حضور کے ارد گرد حاجلہ رقص کرنے لگے، رقص کرنے لگے۔ اور جب رقص کیا تو آقا علیہ السلام نے پوچھا جعفر ما ھذا، یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ شیء رأیت الحبشۃ یصنعون بملوکہم، آقا جب ہجرت حبشہ کر کے ہم گئے تھے رہے تھے، ہم نے دیکھا تھا کہ حبشی لوگ اپنے جب ان کا بادشاہ خوش ہوتا ہے یا کسی نوازش پہ یہ خوش ہوتے ہیں تو اپنے بادشاہ کے گرد رقص کرتے ہیں، وہ اپنے بادشاہ کے گرد کرتے ہیں، ہم اپنے شہنشاہ کے گرد کرتے ہیں۔ اس سے عقیدے کی ایک اور فرع ثابت ہو گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دوسری قوموں کا شعار ہے، آپ اپناتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ تشبہ کا معنی ہی نہیں سمجھا ہم نے، تشبہ یکسر اور چیز ہے۔ تشبہ ان امور میں پیروی ہوتی ہے کہ جو شعار مذہب ہوں، کسی کا امتیازات مذہب ہوں، شعار مذہب ہوں، کہ اگر اسے اپنائیں تو کوئی شک نہ رہے وہ سمجھے کہ دوسرے مذہب کا آدمی ہے۔ اور ایسی چیزیں جو شعار مذہب نہ ہوں ان کو اپنانے لینے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے حدیث بخاری میں ہے، آقا علیہ السلام جب مدینہ پہنچے تو یہود 10 عشرہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچ جانے اور فرعون کے غرق ہونے پر شکرانے کا۔ پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام کے نجات کی خوشی میں رکھتے ہیں۔ صحابہ نے فرمایا صحابہ کو تم بھی رکھا کرو، نانو حق کو بے موسیٰ منہم، ہمارا حق زیادہ ہے موسیٰ پر۔ ان کا تھا وطیرہ، آقا نے صحابہ کو بھی روزے رکھوائے۔ تو کیا تشبہ ہوا؟ صحیح بخاری ہے، محرم کے عشرہ کا روزہ رکھنے کا باب صحیح بخاری میں، تشبہ نہیں ہے۔ تشبہ اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو خالصتاً شعار مذہب ہو، اور اگر دوسرا مسلمان کرے تو دیکھنے والا سمجھے کہ یہ عیسائی ہے یا یہودی ہے یا ہندو ہے، فوراً ذہن الطرف جائے۔ اور جس سے شعار کا یہ تصور پیدا نہ ہو، اس میں ایک دوسرے کی پیروی، تتبع، مماثلت، مناسبتیں وہ ممنوع نہیں ہیں۔ اب سنیں، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ یا رسول اللہ حبشہ کے لوگ اپنے بادشاہ کے لیے ایسا کرتے تھے، ہم اپنے شہنشاہ کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اور آقا نے منع نہیں فرمایا، ورنہ فرما دے کہ ذالک تشبہ لا تفعلوا ہکذا ہل ہوا تشبہ، ایسا نہ کرو یہ تشبہ ہے، نہیں منع فرمایا۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا حضور حبشہ میں لوگ کرتے ہیں، حضور خاموش ہو کے مسکرا پڑے، تقریری سنت ہو گئی۔ وفی حدیث ابن عباس، امام اسقلانی نے روایت کیا، ان النجاشی کان اذا راضی، اس نے بھی کہا کسی آدمی کے ساتھ وہ راضی ہوتا، قام فحاجل حولہ، وہ آدمی کھڑے ہو کے اس کے گرد رقص کرتا تھا۔
ان الثلاثۃ فعلوا ذلک، پر تینوں صحابہ نے پھر یہی کیا، حضور کے گرد رقص کیا۔ امام عسقلانی جلد 7 صفحہ 507 فتح الباری۔ اور اسی کو آگے بیان کیا ہے امام جلال الدین سیوطی نے بھی اسی التوشیح میں، اور امام جلال الدین سیوطی نے اس پر ایک تفصیلی گفتگو کی ہے الحاوی للفتاوی میں۔ اب میں الحاوی للفتاوی کا وہ پیرا صرف آپ کو سناتا ہوں حوالتاً۔ الحاوی للفتاوی امام جلال الدین سیوطی وہ فرماتے ہیں مسئلۃن، الحاوی للفتاوی صفحہ 640 دوسری جلد صفحہ 640 الفتاوی المتعلقہ بالتصوف، امام جلال الدین سیوطی الفتاوی المتعلقہ بالتصوف یہ عنوان، جلد 2 میں صفحہ 640 فرماتے ہیں مسئلۃ فی جماعت صوفیت اجتمعوا فی مجلس ذکر ثم ان شخصا من الجماعت قام من المجلس ذاکرا واستمر على ذلك لوارد حصله فهل له فعل ذلك سواء كان باختياره ام لا فهل لأحد منعه وزجره عن ذلك۔ امام سیوطی لکھتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا صوفیاء کی جماعت میں جب حلقہ ہوتا ہے، محفل ہوتی ہے، تو اس محفل کے دوران ذکر میں کوئی شخص بعض اوقات کھڑا ہو جاتا ہے، اور وجد میں لواردن کوئی کیفیت اس پر وارد ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے کھڑے ہو کے اس کو وجد ہو جاتا ہے۔ سائل کا سوال ہے خواہ وہ وجد کرنا اس کے اختیار میں ہو خواہ اختیار سے باہر ہو، دونوں باتیں آ گئیں۔ کبھی ایک کیفیت ہوتی ہے تو سرور میں ہوتا اختیار میں ہے مگر سرور میں بے قابو ہو جاتا ہے، اور کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے، دو باتیں۔ سائل پوچھتا ہے کہ کیا یہ ممنوع ہے، اور منع ہے تو کسی نے ائمہ میں سے کسی نے اس پر ممانعت وارد کی۔ اب امام جلال الدین سیوطی کا جواب ایک چھوٹا سا جملہ فرمایا لا انکار علیہ فی ذالک ھذا ما قال الامام السیوطی۔ اور امام سیوطی حدیث میں میرے شیخ ہیں، بس بعض اجازات یقظتاً ہوتی ہیں، بعض منامی ہوتی ہیں۔ یہ میں اپنے شیخ کا قول سنا رہا ہوں حدیث میں مباشرتاً۔ فرمایا لا انکار علیہ فی ذالک، امام سیوطی نے فرمایا اس وجد پر اور کھڑے ہو جانا اور اختیار ہو یا نہ ہو، یہ وجد و رقص جو ہے کھڑے ہو کر، اس پر کوئی انکار ثابت نہیں ہے۔ پھر امام سیوطی فرماتے ہیں وقد سئل عن ھذا السوال بعینہ شیخ الاسلام سراج الدین البلقینی، فرماتے ہیں کہ من وان یہی سوال امام شیخ الاسلام امام سراج الدین بلقینی سے پوچھا گیا، فاجاب بانہ لا انکار علیہ فی ذالک، تو شیخ الاسلام نے بھی کہا کہ اس پر کوئی انکار ثابت نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا یہی سوال سئل عنہ العلامہ برہان الدین الابناسی، پھر امام الابناسی سے یہ سوال کیا گیا، فاجاب بمثل ذالک، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ اور ایک بڑا لطیف جملہ بولا، فرمایا فإن صاحب الحال مغلوب والمنکر محروم۔ اللہ، ان صاحب الحال مغلوب والمنکر مغلوب، فرمایا جو حال جس پر وارد ہوتا ہے وہ مغلوب ہوتا ہے، اور جو انکار کرتا ہے منکر وہ محروم ہے، اسے کیا خبر، اسے ملا ہی نہیں کبھی کچھ چکھنے کو، اسے کیا خبر کہ نشہ کیا ہوتا ہے۔ اور جو بات میں نے کہی ملا نہیں نشہ کیا ہوتا ہے، یہ امام سیوطی نے کہا ہے۔ اور آپ نے فرمایا امام سیوطی نے محروم ما ذاک لذت التواجد، المنکر ما ذاک لذت التواجد، اس نے وجد کی لذت کو چکھا ہی نہیں، ذائقہ ہی نہیں چکھا۔ ولا صفا لہ المشروب،
اسے کبھی پیالہ جام ملا ہی نہیں ہے شراب عشق کا، اس نے شراب عشق ہی نہیں چکھی، اسے وجد کی لذت ہی معلوم نہیں، وہ انکار نہ کرے تو کیا کرے۔ اور پھر امام سیوطی فرماتے ہیں وَأَجَابَ أَيْضًا بِمِثْلِ ذَلِكَ بَعْضُ أَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، کئی امام حنفیہ اور مالکیہ کے انہوں نے بھی یہی کہا، وَكَتَبُوا عَلَى هَذَا السَّوَالَ بِالْمُوَافَقَةِ مِنْ غَيْرِ مُخَالَفَةٍ، اور انہوں نے اس پر موافقت کے فتوے لکھے اور کوئی مخالفت نہیں کی۔ چنانچہ آخر پہ امام جلال الدین سیوطی آخر پہ فرماتے ہیں وَذَلِكَ مِنْ، حوالے دے کر دلائل دیتے ہیں کہ کما الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آگے فرماتے ہیں کہ وہ عائشہ نے فرمایا کان النبی یذکر اللہ کل احیانہ، اللہ نے کہا کھڑے ہو کر بھی ذکر کرو، بیٹھ کر بھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام بھی کبھی کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں ایسا فرماتے، اور پھر فرماتے ہیں وَإِنْ انضم إِلَىٰ هَذَا الْقِيَامِ رَقْصٌ أَوْ نَحْوَهُ فَلَا إِنْكَارَ عَلَيْهِ، اس کے ساتھ اگر حالت وجد میں رقص شامل ہو گیا تو کوئی انکار کی بات نہیں۔ اس پر دلیل دیتے ہیں فَلِذَاكَ مِنْ لَذَّاتِ الشُّهُودِ أَوِ الْمَوَاجِيدِ، اور حدیث وارد ہوئی ہے راکاسا جعفر بن ابی طالب بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام سیوطی فرماتے ہیں انکار کیسا، حضور کے سامنے وجد میں رقص کیا تھا حضرت جعفر بن ابی طالب نے، حضور کے سامنے رقص کیا تھا جعفر بن ابی طالب نے، اور فرماتے ہیں فکان ھذا اصلا فی رقص الصوفیہ، صوفیاء کے رقص میں شریعت اور حدیث میں یہ اصل ہے۔ وقد صح القیام والرقص فی مجالس ذکر والسماع، مجالس ذکر اور مجالس سماع میں قیام کرنا اور رقص کرنا صحیح ہے، ثابت ہے۔ وہذا قال شیخ الاسلام الامام عز الدین بن عبد السلام، امام عز الدین بن عبد السلام بڑے سخت گیر امام ہیں اصول اور فقہ کے، فرمایا ان کا فتویٰ بھی یہی ہے۔ تمت رسالتنا بہجت النور فی رقص الوجد والسرور، تمت حاضر الرسالہ۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حدیث تھی۔ اس کے بعد اب حدیث نمبر 466، اس سے 12 حدیثیں آگے آ جائیں۔ 466 امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب الخوخہ، باب الخوخہ والممر فی المسجد۔ 466 حدیث نمبر حدثنا محمد بن سنان وحدثنا قال حدثنا فلیح قال حدثنا ابو النضر عن عبید ابن حنین عن بسر بن سعید عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال خاطب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ما عند اللہ۔ امام بخاری نے روایت کیا اور آگے بھی حدیث ہے، ما من نبی خیر، یہ الفاظ ہیں جس کی تشریح میں آئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کو وفات سے پہلے اختیار دے دیا جاتا ہے بین الموت والحیات۔ اب اختیار کا مسئلہ عقیدہ کا، فرمایا ہر نبی کو، ہم سب لوگ موت میں مجبور ہیں، عقیدہ سمجھ لیں۔ اس لیے میں نے کہا مماثلت نہیں ہے، مماثلت